الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اما بعد، سورۃ الرحمن کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ ہم اپنے اذہان میں رکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت تقریباً 31 مرتبہ یعنی 31 ٹائم پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں تکرار ہے، چونکہ اگر کسی کتاب میں کسی مضمون میں تکرار ہو تو گویا وہ اس کتاب کا اور اس مضمون کا عیب مانا جاتا ہے. لہذا خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان میرا سید محمد مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تکرار نہیں ہے. لہذا ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بظاہر ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بنیادی طور پر اس میں دو مخاطب ہیں، ایک انسان اور ایک اجنات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم سوالیہ انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم میری نعمتوں کو، میری قدرتوں کو، میری خلاقیت کو جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو. جہاں جہاں اللہ اس سورہ مبارکہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرما رہا ہے، وہاں اس کی اس آیت سے قبل کی آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے دراصل اس کے متعلق وہ سوال ہے. جیسا کہ اس سے قبل کی آیت میں اللہ فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ انسان کو اپنی نعمتیں بیان فرما رہا ہے، اپنی قدرتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو کس طرح سطح آب کر دیا، زمین کو کس طرح تمہارے لیے مسطح کر دیا، ایک چٹیل میدان بنا دیا جس میں تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو. اس میں ہم نے تمہارے لیے حیوانات رکھے، اس میں تمہارے لیے ہم نے میوے رکھے. یہ تمام نعمتوں کو بیان کر کے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تم ان تمام نعمتوں کو، اس کی قدرتوں کو روز اپنی حیات میں مشاہدہ کرتے ہو، کیا پھر بھی انکار کرو گے؟ یہ سوال ہے.
اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی یہ سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، اس کی قرات کی جائے، اور جب ہم پڑھیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گویا یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے، اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم میری نعمتوں کو، میری قدرتوں کو جھٹلاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی امت محمدیہ تک پہنچایا کہ جب تم یہ پڑھو تو یہ جواب دو۔ کیا جواب دو؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب یہ آیت پڑھیں کوئی قاری القرآن تو اس کے جواب میں یہ کلمات اپنی زبان سے کہے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، یعنی ہم جواب دیں گے کہ پروردگار ہر چیز تیری نعمت ہے اور ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اور ساری حمد تیرے ہی لائق ہے اور تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ اب رہی بات کہ دو مخاطب ہے، ایک انسان اور ایک جنات۔ اب یہ جنات جو مخلوق ہے اللہ کی، یہاں پر کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء انسانوں کے ساتھ جنوں کے بھی نبی ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، انسانوں کے لیے انسان ہی میں سے اللہ نے نبی اور مرسل کا انتخاب فرمایا، لیکن کہیں پر بھی قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ جنات جو مخلوق ہے اللہ نے ان میں بھی کوئی انبیاء و مرسلین بھیجے ہیں۔ ہاں البتہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جو نبی آئے ہیں جنات بھی ان انبیاء و مرسلین کی تصدیق کیے ہیں۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اور پھر سورہ جن میں اللہ رب العزت نے خود اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ فرماتے تو آپ کی یہ دعوت اجنات بھی سنتے۔ اجنات وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی، خود قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جس کو ہم انسان دیکھ نہیں سکتے، ہاں البتہ وہ ضرور ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ لہذا جب رسول اللہ دعوت و تبلیغ فرماتے ہیں تو یہ جنات سنتے بھی ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں، بلکہ قرآن اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم جنات میں خود داعی بن کر بھی جاتے ہیں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور مرسل ہیں دراصل اولاد آدم کے لیے، لیکن بعض متکلمین نے خاص طور پر پچھلی صدی کے بعض مغرب زدہ ذہنیت رکھنے والے علماء نے سرے سے جنات کے وجود ہی کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان بھی جب غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے تو یہ اسی کی ایک قسم ہے، اس کی ایک صفت ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ مستقل ایک مخلوق ہے۔ اور قرآن خود دلالت کرتا ہے کہ یہ مخلوق کو اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا اور یہ مخلوق آج بھی ہے اور قیامت تک حشر برپا ہونے تک ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات کسی کو نہیں ہے۔ جتنا قرآن نے بتایا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتنا ہی لوگوں کے پاس علم ہے۔ وہ مخلوق کیسے دکھتی ہے، ان کا کیا طرز زندگی ہے، یہ تمام چیزیں ایک سوال کے طور پر ہمارے اذہان میں آتی ہیں، لیکن اس پر ہم بیجا غیر ضروری واقعات پر تکیہ کر کے کوئی کہانی نہ گھڑ لیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جتنا بتایا ہے اسی پر اکتفا کریں۔ یہ بات حق ہے کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ یہاں پر انسان کے ساتھ ان سے بھی مخاطب ہے چونکہ وہ بھی اسی کرۂ زمین پر رہتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک خاص بات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یعنی
اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے کھنکھناتی مٹی سے، جو اب مٹی بچتی ہے، جس کو ہم اپنی اردو میں کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ٹھکری کہتے ہیں، ٹھکری سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے اجنات کو آگ سے بنایا ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ قرآن مجید انسان کے تخلیق کے مختلف مراحل، مختلف مواقع پر خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ یہاں فرما رہا ہے ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، کہیں پر اللہ فرماتا ہے ہم نے مٹی سے بنایا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے بنایا۔ تراب کس کو کہیں گے؟ مٹی کو کہیں گے۔ یہ مٹی میں جو آج آپ اناج اگ رہا ہے، پودے پیدا ہو رہے ہیں، اسی کو تراب کہتے ہیں، اسی کو مٹی کہتے ہیں۔ کیا کہا پہلے اللہ نے؟ ہم نے انسان کو تراب مٹی سے بنایا۔ پھر دوسرے مقام پہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ہم نے تین سے پیدا فرمایا ہے۔ اب تین کس کو کہیں گے؟ اس مٹی میں جب پانی ملا دیں گے تو وہ کیسی ہو جائے گی؟ کچڑ کے انداز سے ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا گیلا پن آ جاتا ہے، تو اس کو کہیں گے تین۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تین لازب، یعنی وہ مٹی کا وہ کیچڑ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر تیسرا یہ مرحلہ ہے، یہ درجہ ہے۔ وہ لوگ اس زمانے میں اور آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک مٹی ہے، اس میں مٹی میں پانی ملائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا ہو جائے گی، ایک کلے کے طور پر بن جائے گا، جس کو تین لازب کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے حمائم مسنون، کہ ہم نے اس مٹی سے بنایا جو بدبودار ہے۔ اب جب وہ اس کیچڑ کو چھوڑ دیں گے جو مٹی اور پانی کا ہم نے بنایا ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ ایک سڑن سے ایک بدبو پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مٹی کے اس کیچڑ سے بنایا ہے انسان کو جس میں بدبو آتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے سلسال سے انسان کو پیدا کیا، سلسالن کالفخار، یعنی وہ کیچڑ جب سوکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھنکتا ہے، وہ کھنکتی ہوئی جس کو ہم ٹھکری کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک اور مقام پر کہ اسی سے اللہ نے جو اصل مغز تھا نکال کر انسان بنایا۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ایمبریولوجی قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے، قرآن کا سبجیکٹ ہے ہدایت۔ لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ سائنس کے بھی ریفرنسز دیتا ہے، ریفر کرتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ کوشش کرے، جدوجہد کرے اور ان بکھرے ہوئے الفاظ کو جمع کر کے دیکھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن نعوذ باللہ کوئی غلط بات بیان نہیں کرتا۔ اب یہ کب نازل ہوئی یہ آیات؟ 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں نہ سائنس اتنی ترقی کی تھی، نہ لوگوں کے اتنے معلومات تھے۔ آج جب آہستہ آہستہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، جو دراصل ان کی کتاب پہلے فرینچ لینگویج میں تھی، بعد میں انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، پھر دنیا بھر کے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا نام ہے دا سائنس بائبل قرآن، دا سائنس قرآن اینڈ بائبل۔ انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید نے جو ریفر کیے ہیں سائنسی باتوں کو، اس سے انہوں نے دیکھا کہ اب تک سائنس نے جو پروف کیا ہے، قرآن اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ اور پھر دیکھا کہ توریت میں جو بیان ہوا ہے کیا اس سے سائنس ٹکراتی ہے؟ تو وہ آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن نے جو کچھ سائنسی اشارات کیے ہیں اب تک کی موجودہ سائنس اس کے مطابق ہے، یعنی اس کے خلاف سائنس نہیں گئی ہے۔ سائنس کی تو ابھی ابتدا ہے، پتہ نہیں اور آگے کہاں تک ترقی کرے گا یہ سائنس کا علم۔ ابھی تک سائنس اس بات سے ناواقف ہے کہ یہ آسمان کیا ہے، جبکہ قرآن نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ ابھی سائنس کو اپنے علم کا سفر بہت طے کرنا ہے، لیکن وہ مصنف کہتے ہیں
کہ توریت میں جو سائنسی بیانات آئے ہیں اس سے موجودہ دور کی تحقیقات اور سائنس موافقت نہیں رکھتی، اس میں تضاد ہے۔ دراصل توریت میں، اصل توریت میں تضاد نہیں ہے، لیکن جس توریت میں تحریف کی گئی ہے بعد میں، اس کی وجہ سے یہ مسائل اور یہ نتائج آج سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آج سائنس کیا مانتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تراب کہتا ہے، تین کہتا ہے، تین لازب کہتا ہے، حمام مسنون کہتا ہے، پھر اس کے بعد میں سلسال کہتا ہے، سلسال ان کالفخار کہتا ہے، من سلالت من تین کہتا ہے۔ یہ جو درجات، یہ جو مراحل ہیں، یہ مراحل آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کا جو وجود آیا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پانی تھا، پانی جب ہٹنے لگا تو وہاں پر مٹی رہ گئی، مٹی میں پھر کیچڑ پیدا ہوا، کیچڑ کے بعد وہ سوکھنے لگا، یہاں تک کہ وہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دلدل سوکھ جاتا ہے تو اس میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کو شگاف نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں ایک کھنکھناتی آواز والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سائنس بھی کہتا ہے کہ امیبیا وغیرہ کا جو وجود ہے یہ اسی سے ہے۔ گویا آپ دیکھیں سائنس قرآن کے اب تک کسی بھی بیان کو نعوذ باللہ غلط ثابت نہیں کی ہے۔ پھر ہمارا جو اصل مادہ ہے وہ کیا ہوا، مٹی ہے، لیکن اب یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے یا ہمارے سامنے انسان ہے، ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن اللہ اس مٹی کو اس طرح کیا کہ ایک گندے پانی کا جو قطرہ ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں، اس نطفے سے اس انسان کو وجود بخشا۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ گندے پانی کا نطفہ کتنے مراحل کے بعد ایک انسانی روپ اختیار کرتا ہے، اسی پانی سے کیا ہوتا ہے، آنکھ بنتے ہیں، کان بنتے ہیں، زبان بنتی ہے، ہاتھ پیر، سارا جسم کا ہمارا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں ظاہری طور پر جس طرح ہم میں خوبیاں ہیں، باطنی پتہ نہیں اور کتنے خوبیاں ہوں گی۔ پھر اس میں میل فیمیل، یہ تمام چیزیں، یہ جو پروسیس ہے یہ کون کر رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں اپنے معلومات کے لیے، کہ یہ جو حیوانات ہیں ان میں روح نہیں ہے، انسان میں روح ہے۔ انسان کے علاوہ 80,000 مخلوقات ہیں اللہ کی، جس میں جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھاس کے ایک تنکے میں بھی جان ہوتی ہے۔ ہر چیز لیونگ تھنگ ہے، یہ سائنس مانتی ہے، یہ جان ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ روح صرف اور صرف انسان میں داخل ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اللہ نے انسان کے لیے فرمایا کہ میں نے اپنی روح کو انسان میں ڈالا ہے۔ یہ جو جانور ہیں، یہ جو حیوانات ہیں، ان کا تعلق ان کی حیات کا روح سے نہیں ہے، پھر کس سے ہے، جان سے ہے۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کا تعلق روح سے ہے۔ اسی روح کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اس کو تھوڑا اور سمجھیں کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن بھی روح ہے اللہ کی، روح من امرنا فرمایا اللہ نے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے جو قرآن کی صورت میں شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن روح ہے، یہ روح کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہ انسان میں جو روح ہے اس کے لیے آ رہی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ فرماتا ہے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو آپ نے، اللہ نے جواب دے دیا، اتنا کہہ دیں کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اب تمام مخلوقات میں جس کے پاس روح ہے وہ ہے انسان۔ اب اس انسان کی روح کی تطہیر، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا کیا، قرآن مجید کو بھیجا۔ اور جب وحی آتی ہے، وحی کو اللہ روح کہہ رہا ہے، اور وحی نظر نہیں آتی، وحی ان کانوں سے سنی نہیں جاتی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فرمایا اللہ نے کہ یہ وحی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان
انسان کی جو تخلیق ہے، ہم اگر اپنے آپ میں ہی غور کر لیں تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، کیا کیا ہمارے اندر خوبیاں دیا. پھر ان جسمانی حیوانی جو یہ وجود ہے ہمارا، اس میں اس نے خاص کرم کیا کہ اپنی روح کو داخل کیا ہے. اب ہم اس روح کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کو گندا کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ہم کچھ جو بھی کرتے ہیں، ہمیں اختیار دے دیا. اب اختیار دیا ہے تو پھر حساب بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے گا. اب موجودہ دور میں یہ دراصل دجال کا دور ہے، دجال کی تہذیب ہے. بنیادی طور پر دو علوم ہے دنیا میں، ایک ہے علم وحی، ایک ہے علم الابدان. اچھا، دونوں کا جو سرچشمہ ہے، اس کا جو مرکز ہے، وہ حضرت آدم علیہ نبینا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمایا پروردگار عالم نے، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے یہ بتا رہا ہے کہ آدم کے دنیا میں پہنچنے کے بعد جتنے علوم آئیں گے، چاہے وہ فزکس ہو جائے، بایولوجی ہو جائے، کیمسٹری ہو جائے، سائنس ہو جائے، دنیا بھر کے جتنے علوم ہیں اس کو اللہ نے آدم تک پہنچا دیا. اب انسان اپنی فہم، اپنی تقدو، اپنی جستجو سے اس علم کو حاصل بھی کرتا ہے، اس علم میں ترقی بھی کرتا ہے. لیکن اس کے اور علاوہ جو علم ہے اس کا نام ہے علم وحی. علم وحی اللہ ہر کس و ناقص کو عطا نہیں کرتا، بلکہ علم وحی اللہ راست اور خاص انبیاء و مرسلین ہی کو عطا فرماتا ہے. اب موجودہ دور میں انسان اپنے طور پر بہت ترقی کر رہا ہے علم الابدان کے تحت. یہ سائنسی ٹیکنالوجی کا یہ جو دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آنن فانن کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، یہ دکھ رہا ہے. لیکن کیا نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا دجالی تہذیب ہے، کیا دجالی دور ہے. دجال کے بارے میں بنیادی طور پر کیا بات ہے کہ وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ نہیں ہوگی. اب دو علم، دو آنکھیں چاہیے اس کے لیے، علم الوحی اور علم الابدان کے لیے. اب ہم کیا ہوئے ہیں آج؟ علم الوحی کی آنکھ سے اندھے ہو گئے. روحانیت، ہدایت، وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جو آنکھ کھلی ہے اس سے علم الابدان کی ہماری اپنی ترقیاں نظر آ رہی ہے، اور خدا اس میں کہیں پر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. قرآن اور اسلام اور پیغمبر اسلام نے جدید تحقیق یا ترقی سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس میں کیا رکھنا ہے؟ پہلی آیت درس دیتی ہے اس بات کی، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ باسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کو بھلا دیں گے اور علم میں آگے بڑھتے جائیں گے تو سمجھ جائیں کہ ہم دجالی فریب کا شکار ہو گئے ہیں. روحانیت، اللہ کی معرفت، اس کی آنکھ ہمیشہ ہم کھلی رکھیں. اب آج جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی یا کرتے جائے گی، یہ آپ دیکھیں کہ سائنسداں، ہم تو بہت اطمینان سے آرام سے ہیں، لیکن جو ایٹمی بم بنائے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ بنانے کو تو بنا دیا بغیر ذکر خدا کے. خدا کی غفلت کے ساتھ جو علم ترقی کرتا ہے وہ صرف اور صرف بنی نوع انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ تمام راکٹیں، یہ میزائل، یہ سسٹم اتنا سخت سے سخت ہو رہا ہے، اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اب خود یہ خود پریشان ہے کہ ان کے قابو میں نہیں ہے. کب کون سا ٹیگر دب جائے گا، کب کہاں سے کوئی میزائل نکلے گا، تو یہ میزائل آٹومیٹک اس کے ڈیفنس کے لیے خود نکل جائیں گے اور آنن فانن دنیا تباہ و تاراج ہو جائے گی. اب اس تباہی سے بچنے کے لیے کیا ضروری تھا؟ علم وحی کا سہارا ضروری تھا. قرآن، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلفاء کی ضرورت تھی. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری محنت، ساری جد و جہد، کوشش کدھر ہو رہی ہے؟
بغیر خدا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ نے جنات کی تخلیق کی بھی بات کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جن کو آگ سے بنایا، لیکن یہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتی، نہ کوئی اس پہ تحقیق کر سکتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ آگ کے شعلے کی جو لپک ہوتی ہے، جو لپٹ جس کو کہیں گے، جو نظر نہیں آتی، اس کی حرارت سے اللہ نے اجنات کو بنایا ہے۔ یہ ان کا مادہ تخلیق ہے، پھر بعد میں کس پروسیس سے ان کو اللہ نے وجود بخشا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کوئی جن سے ملاقات نہیں کرتا، نہ کوئی اس علم کے بارے میں جانتا ہے، نہ آج کی دنیا جنات کی قائل ہے، مگر یہ ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ کے شعلے سے جو لپک نکلتی ہے۔ دراصل آگ کے بھی 3 درجات ہوتے ہیں، ایک نظر آتی ہے، ایک اس کے اوپر کا ایک شعلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس میں زیادہ حرارت اور شدت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی شدت سے، اسی آگ کے حصے سے اللہ نے کیا کیا؟ جنات کو بنایا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہاں پر معنی یہ ہوں گے، یہ اللہ اپنی قدرت کے شاہکار کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ہم نے آگ کے شعلے سے بنایا اجنات کو، تو پھر پوچھتا ہے پروردگار کیا تم میری ان خلاقیت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر نعمت ترجمہ نہیں ہوگا، اللہ کی خلاقیت ترجمہ ہوگا۔ اعلیٰ کے معنی یہاں پر اللہ کی خلاقیت ہوگی، تو ہم جواب دیں گے کہ پروردگار بے شک ہم نہیں جھٹلاتے۔ تکذبان میں ایک بات یاد رکھیں، انکار کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سرے سے اللہ کو نہیں ماننا، میں اللہ کو نہیں مانتا، دوزخ، جنت، فرشتے، انبیاء، ہدایت، قرآن نہیں مانتا، یہ ایک انکار ہوا۔ یہ ایک ہوا کذب، یہ ایک جھٹلانا ہوا۔ دوسرا جھٹلانا یہ ہوتا ہے مانتے تو ہیں لیکن مانتے ایسا ہیں کہ جیسے کہ نہیں مانتے، یعنی مانتے اللہ ایک ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اب اللہ ہم سے غافل ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے علم میں نہیں ہے، یہ ایک جھٹلانا ہے۔ تیسرا جھٹلانا یہ ہے مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، یعنی ایک علمی انکار ہوا، ایک لسانی انکار ہوا اور ایک عملی انکار ہوا۔ قرآن اس پر شاہد ہے کہ توریت تھی، توریت کا یہودیوں نے انکار کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے توریت کا انکار نہیں کہ آج بھی وہ توریت کو کتاب مانتے ہیں۔ انکار کیا ہو رہا ہے؟ اس کے احکامات کا انکار ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کو قرآن مان رہے ہیں، اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر جھوم رہے ہیں، لیکن اگر ہم عمل میں قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں تو ہم کس زمرے میں آ گئے؟ تکذبان کے زمرے میں آ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ 2 علوم میں نے بیان کیے، ایک علم وحی اور ایک علم الابدان، جس کو ہم سائنسی علوم بھی کہیں، دنیاوی علم بھی کہیں۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، علم وحی جو شریعت محمدیہ جس کو ہم کہیں گے، قانون اللہ کے جو اللہ نے ہمارے لیے بیان کیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو یا نہ کرو، یہ ہوگی شریعت۔ یہ جو شریعت ہے اس میں کوئی اب تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کو شریعت کو جاننا ہے تو آپ کو ترقی نہیں کرنا ہے، آپ کو بیک میں جانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف کا کیا عمل تھا، ہمارے اصحاب کا کیا عمل تھا، اصحاب رسول کا کیا عمل تھا، رسول اللہ کا کیا عمل تھا۔ جو کچھ جتنا پیچھے جا سکتے ہیں علم شریعت کے حصول کے لیے پیچھے جانا ہے، لیکن علم الابدان کے لیے جتنا چاہیں ہم آگے جائیں، کوئی روک نہیں ہے،
کہاں تک جانا ہے جائیں، چاند پر جائیں، چاند سے آگے جائیں، پوری دنیا میں گھوم کر آ جائیں، سارا علم حاصل کر لیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن علم شریعت کے معاملے میں حتمی فیصلہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا۔ اب ہم کسی شے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا ہے، معاذ اللہ صبح قیامت تک ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم علم شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، کہیں سے دور دراز سے اپنے طور پر کچھ بھی استدلالات لا کر حرام کو حلال کر دے رہے ہیں، حلال کو حرام، تو سمجھ لیں یہ سب سے بڑا بدترین گناہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، یعنی وہ پروردگار رب۔ یہاں رب کے معنی پالنہار کے نہیں ہوگے، اس کا جو بیس ہے اس کو یاد رکھیں۔ رب دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ہوتا ہے اسپلنگ میں را، با، حمزہ، واو یا الف، اس سے جو رب بنے گا وہ ہوگا پالنہار، را، با، رب، یہ اس سے معنی ہوں گے اس کا مالک، صاحب الدار جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی گھر کا مالک، رب الدار یعنی گھر کا مالک۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں رب المال، یعنی مال کا مالک۔ کیا مال کی کوئی تربیت ہوتی ہے، کوئی پرورش کرتا ہے؟ یہ مادہ را با سے مشتق ہے، تو یہاں ہوگا رب المشرقین و رب المغربین، یعنی اللہ مالک ہے مشرقین کا بھی اور مغربین کا بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ مشرقین و مغربین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، قرآن مجید نے رب المشرق و رب المغرب کا بھی استعمال کیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین کا بھی استعمال کیا ہے، رب المشارق و رب المغارب کا بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس سے کوئی مغالطے میں نہ جائیں کہ کتنے مشرق ہو گئے کتنے مغرب ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کا، اب مان لیں ہمارا کوئی مشرق ہے تو وہ کسی کا مغرب ہوتا ہے، کسی کا مغرب ہے تو ہمارا مشرق ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر ایک کا الگ الگ مشرق ہوگا، الگ الگ مغرب ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا ایک مشرق بھی ہوگا، تمہارے کئی مشرق بھی ہوں گے، تمہارے دو مشرق بھی ہوں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا کیا ہوں؟ مالک ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ پوچھتا ہے کیا تم میری کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد فرماتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دو سمندروں میں سے، دو سمندروں پر کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں، جو جہاز ہوتے ہیں پانی کے، عام طور پر کیا ہے، ایک وزندار شے پانی میں اگر آپ ڈالیں گے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ بڑے بڑے جہاز کیسے لوہے کے بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ سمندر پہ تیر رہے ہیں، ڈوب نہیں رہے ہیں۔ یہ بھی دراصل اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ انسان اپنے طور پر لاکھ کچھ بھی کر لیں، یہ سب اسباب ہیں، اسباب پر توکل کرنا یہ گمراہی ہے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اس پر توکل کرنا ہے۔ یہ سمندر میں جو جہازیں چلتے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ آج فضا میں جو جہاز اڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ یہ عقل انسان کو کہاں سے آئی؟ اسی گندے پانی کے نطفے سے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور اسی سمندر کے کھارے پانی سے اللہ نے کیا کیا؟ موتیوں کو نکالا، مونگے کو نکالا، اور پھر جس کو ہم مرجان بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کیا صرف کھارے پانی میں ہی موتی پیدا ہوتی ہے، جبکہ دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ کھارے پانی میں ہی موتی ہوتی ہے، لیکن موجودہ سائنس یہ ترقی کر کے بتاتی ہے کہ بحرین جو سمندر ہیں اس کے تہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ دراصل میٹھا ہوتا ہے، تو یہ موتی اس میٹھے پانی سے بھی بنتی ہے اور
کھارے پانی سے بھی بنتی ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ یہ اپنی تخلیق، اپنی قدرت کی تمام آیتوں کو بیان کر دیا، اس کے بعد کہا کل من علیہا فان۔ کیا ہوگا؟ یہ علیہا کی ضمیر دراصل والارض وضعها للانام سے جہاں تک اب ہم پڑھے ہیں وہاں تک لوٹ رہی ہے، یعنی جو زمین پر جو کچھ ہے، جو سمندر میں ہے، زمین پر ہے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ زمین کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا، خصہ زمین برسرے زمین ہوگا۔ حشر کا میدان آسمان پر برپا ہونے والا نہیں ہے، اسی زمین پر برپا ہوگا۔ یہاں بیج بوئے ہیں تو یہیں پر فصل کاٹیں گے، یہاں گناہ کیے ہیں تو یہیں پر سزا کے مستحق ہوں گے، اور پھر یہاں پر اگر اچھے کام کیے ہیں تو یہیں پر انعام کے بھی مستحق ہوں گے۔ اور جیسا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر کیا باقی رہے گا؟ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس وقت صرف اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب عزت و صاحب اکرام ہے۔ وجہ سے اللہ کا نعوذ باللہ کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ تشبیہ دیتا ہے، چونکہ ہم انسانوں کے لیے قرآن ہے۔ انسان کے تصور یا اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا شے سامنے آتی ہے؟ اس کا چہرہ سامنے آتا ہے، ہاتھ سامنے نہیں آتا۔ اگر کوئی غائب ہے کسی کا آپ ذکر کریں تو میرے ذہن میں چہرہ آئے گا، ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو چونکہ مخاطب انسان ہے تو انسان کو اللہ بتا رہا ہے سب ختم ہو جائے گا، زمین پر کچھ نہیں رہے گا۔ سورہ فجر میں اللہ نے اس کو واضح کیا ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ کوٹ کوٹ کر اس کو چٹیل میدان کر دے گا، اس زمین کو، نہ یہ پہاڑ نظر آئیں گے، نہ یہ کچھ نیچے اونچ کچھ نظر نہیں آئے گی، ایک صاف سیدھا میدان ہو جائے گی یہ پوری زمین۔ وہاں پر یہ حشر کا میدان برپا ہوگا، لیکن باقی کون رہنے والا ہے؟ اللہ کی ذات۔ صوفیہ کے پاس بھی دیکھیے آپ ایک تربیت کا نظام تھا۔ ایک صوفی کا اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس صوفی کے کسی مرید نے ان سے پوچھا، کتنا بات کر رہے ہیں آپس میں، تو پوچھا کتنا اچھا عالم ہوگا، کیا ہوگا جس وقت جب یہ کچھ نہ تھا تو صرف خدا تھا، کیا ہوگا وہ زمانہ یا وہ وقت جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا؟ تو اس صوفی، اس مرشد نے جواب دیا، الآن کما کان، کہا آج بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی جیسے جب تھا کہ ہمارے تصور میں کچھ نہ تھا تو خدا تھا، تو وہ بیان کر رہے ہیں آج بھی کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہ ساری دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ ایک تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اس کی معرفت، یہ بہت گہرا علم ہے، اور اسی علم کے منازل کو، مراحل کو طے کروایا تھا خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے۔ اب بس ہمارے پاس باتیں رہ گئی ہیں، لیکن اس کی تقدو جستجو نہیں رہی، ورنہ ایک مہدوی کی یہ شان، اس کی یہ پہچان ہوتی کہ وہ صرف اللہ کی صفات، اس کی ذات اور اس کی معرفت میں مگن رہتا۔ چونکہ مہدی علیہ السلام نے دنیا انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے، اسی لیے آج بھی الحمدللہ ادنا مہدوی بھی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے تصور میں نماز کے عوض نہ جنت ہوتی ہے، نہ حوریں ہوتی ہیں، نہ اجر ہوتا ہے، نہ ثواب ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ مہدوی سے پوچھے نماز کیوں پڑھے تو وہ جواب دے گا اللہ کے لیے پڑھا۔ آج بھی ہم میں وہ جراثیم کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہیں، اس کو ظاہر کرے،
پر محنت کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ سے ہمیں لو لگانا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اللہ رب العزت اپنی ایک عظیم بات بیان فرما رہا ہے، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، عام ہو، خاص ہو، مالدار ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، سورج ہو، چاند ہو، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب دستے سوال لیے کھڑے ہیں خدا کے سامنے، خدا سے مانگ رہے ہیں، ہر آن مانگ رہے ہیں، ہر لحظہ مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں دعا کرے جب ہم مانگتے، نہیں، ہم ہر سانس میں اگلی سانس کو مانگتے، ہر دل کی دھڑکن پر اگلی دھڑکن کو مانگتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم غور کریں اپنے وجود پر، ہم محتاج ہیں، سراپا محتاج ہیں۔ ہمارا یہ وجود اللہ کی نعمت، اس کے کرم، اس کے فضل کا محتاج ہے۔ اللہ کے علم میں ہر شے ہے، کہیں پر کوئی پتا بھی ہل رہا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، سمندر کی تہ میں بھی کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی ذرہ بھی ہل رہا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ہماری ہر حرکت، ہماری ہر شے، ہر چیز اللہ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ اسی کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کہا ہے سب محتاج ہیں، یہ سب مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک طنز بھی ہے، اور مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو مہدیت نکھر کر ہمارے سامنے آئے گی۔ یسألہ من فی السماوات والارض، کیا ہے؟ ہر ایک محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اب اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو غنی سمجھ رہے ہیں، کسی سے مانگ رہے ہیں، تو گویا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی ایک علامت ہے۔ مہدی علیہ السلام نے اس لیے کیا فرمایا؟ ایک جملے میں فرما دیا، سوال حرام ہے۔ ہم جس سے بھی مانگتے ہیں، انسان سے، اپنے دوست سے، بھائی سے، اپنے اقارب سے، احباب سے، دنیا میں جس سے بھی ہم مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کسی سے مت مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی عزت نفس کا ڈھیلا بنا کر ہتھیلی میں رکھ کے آپ کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں۔ دراصل وہی میں اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ کس کے دل کو پھیرے گا، کس کے دل میں اللہ خیال ڈالے گا، کون پتہ نہیں میری حاجت کو پورا کر دے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ سوال حرام ہے، کسی سے بھی مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ بلکہ مہدی علیہ السلام نے تو اور اعلیٰ درجے کی بات کہی، کہا کہ خدا سے یہ دنیا کیوں مانگتے ہو، یہ تو دھوکہ ہے۔ کہا خدا سے خدا کو مانگو، خدا سے خدا کو مانگنا ہے۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ کچھ مت مانگو، بس اس کی رضا کے لیے زندگی گزارو۔ یہ ہے مہدویت، کل یوم ہوا فی شان۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم اس آیت کا قرات کرتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، یا شین کے بعد جو الف پر جزم ہے یا جھٹکا دینا ہے، عام طور پر کیسی قرات ہوتی ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، شان پڑھتے ہیں، شان نہیں ہے، شان بلکہ جھٹکا ہے، اس کا خیال رکھیں قرات کرتے وقت۔ اب یہاں پر اللہ کیا ہے؟ ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنی ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کی قدرتیں، اس کی نعمتیں ہیں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور یہاں سے کل من علیہا فان سے اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا بیان آ گیا ہے۔ کچھ بیان یہاں پر اب آخرت کا چلے گا، اور خوبی اور اس سورہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا جو تیسرا رکوع ہے
وہ پورے کا پورا جنت سے متعلق ہے کہ جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا انعام ملے گا، وہاں کی پوری بایوگرافی پروردگار عالم نے آخری رکوع میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی آیات کو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا یا قرآن مجید کے مفاہیم کو بیان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ اگر اس فقیر سے بھی کہیں پر بھی زیر زبر کی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہے۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کے ذریعے خدا تک پہنچیں، چونکہ ہمارے امام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کو عشق نامہ فرمایا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت کو اجاگر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔